السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ آج میں منصوبات میں سے مفعول فیہ اور مفعول معہ کا تذکرہ کروں گا۔ گزشتہ کل مفعول مطلق اور مفعول لہو سے متعلق بات کی تھی اور کہا تھا کہ دونوں میں مصدر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مفعول مطلق اور مفعول لہو دونوں میں مصدر کا استعمال ہوتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ مفعول مطلق میں جیسا فعل ہوتا ہے ویسا ہی مصدر ہوتا ہے، اور مفعول لہو میں فعل الگ ہوتا ہے، مصدر الگ ہوتا ہے۔ مفعول فی جس میں کام کیا جائے، مفعول فی جس میں کام کیا جائے، مفعول لہو جس کی وجہ سے کام کیا جائے، مفعول فی جس میں کام کیا جائے۔ جس میں کام کیا جائے وہ یا تو ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو یا تو کسی جگہ پر کرتا ہے، اور جس جگہ پر کرے گا اس جگہ پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک زمانہ ہوگا اس کے ساتھ میں، تو جو زمانہ ہوتا ہے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، اور جو جگہ ہوا کرتی ہے اس کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ ظرف زمان کی بھی دو قسمیں ہیں، ظرف مکان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ظرف زمان محدود ہے، ظرف زمان غیر محدود ہے۔ ظرف زمان محدود، ظرف زمان غیر محدود۔ ظرف زمان محدود جیسے کہ وقت متعین کر دیں آپ، 3 بجے، 4 بجے، 2002، 2005، آج، گزشتہ دن، گزشتہ کل، یہ سب ظرف زمان محدود ہیں۔ اور ایک ظرف زمان غیر محدود ہوتا ہے جس میں وقت متعین نہیں ہوتا، وقت پتہ نہیں چلتا ہے، دہر کا استعمال کر دیا جاتا ہے، یہ ظرف زمان غیر محدود ہے۔ ظرف زمان محدود ہو یا ظرف زمان غیر محدود ہو، دونوں میں فی کو چھپایا جاتا ہے، مقدر ماننا واجب ہے۔ جہاں تک ظرف مکان کا تعلق ہے اس کو بھی دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے، ظرف مکان محدود اور ظرف مکان غیر محدود۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ میں کمرے میں کھاتا ہوں، یہ کمرہ ظرف ہے اور ایک متعین جگہ ہے، ایک محدود جگہ ہے، یہ ظرف مکان محدود ہے۔ میں مسجد میں داخل ہوا، یہ ظرف مکان محدود ہے کیونکہ مسجد متعین ہے۔ میں چھت پر چڑھا، چھت ایک متعین ہے، یہ بھی ظرف مکان محدود ہے۔ اس کے برخلاف ظرف مکان غیر محدود، مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، سامنے ایک ہاتھ کے فاصلے پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، سامنے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی ہو سکتے ہیں، سامنے 1 میل کے فاصلے پر بھی ہو سکتے ہیں، وہ سامنے ہی ہے۔ اور میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں، پیچھے بالکل 1 ہاتھ کے فاصلے پر ہوں گے، پیچھے کافی دور چلے جائیں 1 کلومیٹر، اور اگر میرے پیچھے اگر لکھنؤ ہے، میں گورکھپور میں ہوں تو کہیں میں آپ کے پیچھے ہوں، یہ ظرف مکان غیر محدود ہے، اس کی تعین نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو ظرف مکان محدود جو ہوا کرتا ہے اس میں فی کو ظاہر کرنا ضروری ہے، یعنی جس جگہ کو آپ خاص کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ آپ فلاں جگہ میں ہیں تو وہاں پر فی کا ظاہر کرنا ضروری ہے۔ مثلا آپ کہیں گے میں مسجد میں داخل ہوا تو کہیں گے آپ دخلت فی المسجد، میں نے کمرے میں کھانا کھایا، اکلت الطعام فی الغرفۃ، کیونکہ کمرہ محدود ہے۔ میں چھت پر چڑھا، یا آپ کہیں گے کہ میں نے درجے میں سبق یاد کیا، حفظت الدرس فی الصف او فی الفصل، تو یہ درجہ وغیرہ جو ہے محدود ہے، یہاں پر آپ فی کو ظاہر کریں گے، واجب ہے ظاہر کرنا۔ جو ظرف مکان غیر محدود ہوا کرتا ہے، جیسے خلف کا استعمال کر لیں، میں آپ کے پیچھے ہوں، انا خلف کا، وہاں پر فی آپ ظاہر نہیں کریں گے، انا فی خلف کا غلط ہے۔ میں آپ کے سامنے ہوں، انا امامک، وہاں پر آپ انا فی امامک بولیں گے، یہ غلط ہے۔
यमीन का इस्तेमाल, दाएं सिमत का इस्तेमाल, बाएं सिमत का इस्तेमाल, ऊपर पीछे, ये जो जिहात हैं ये ज़र्फ़ मकान गैर महदूद हैं। लिहाजा ज़र्फ़ मकान गैर महदूद में फ़ी को मुक़द्दर माना जाएगा, छुपाया जाएगा। तो मफ़ऊल फ़ी जिस में आप काम करें, मफ़ऊल लहू जिसकी वजह से काम करें। तो मफ़ऊल फ़ी को दो हिस्सों में बांटा गया, दो किस्में में बांटा गया मफ़ऊल फ़ी को, एक है ज़र्फ़ ज़मान और एक है ज़र्फ़ मकान। फिर ज़र्फ़ ज़मान को दो हिस्सों में बांटा गया, ज़र्फ़ ज़मान महदूद, ज़र्फ़ ज़मान गैर महदूद। ज़र्फ़ ज़मान महदूद हो या गैर महदूद हो, दोनों में फ़ी को मुक़द्दर मानना वाजिब है। और फिर ज़र्फ़ मकान को दो हिस्सों में बांटा गया, एक है महदूद और एक है गैर महदूद। जो ज़र्फ़ मकान महदूद होगा, मसलन आप कहेंगे मैं कमरे में हूँ, मैं घर में हूँ, तो ये महदूद है। यहाँ पर आप फ़ी को ज़ाहिर करेंगे, फ़ी को ज़ाहिर करना वाजिब है। और जो ज़र्फ़ मकान गैर महदूद होता है, जैसे खल्फ़ है, अमाम है, यहाँ पर फ़ी को छुपाना वाजिब होता है। समझ में आ गई बात? अब हम चलते हैं मफ़ऊल माहू की तरफ। मफ़ऊल माहू आसान है। फ़िअल के बाद फ़ाइल आता है, ज़हबतु, फ़िअल के बाद फ़ाइल है ज़हबतु, ज़हब ज़ैदुन। उसके बाद अगर वाव आता है, वाव आता है ज़हबतु या ज़हब ज़ैदुन, वाव के बाद जो इस्म आएगा, उस इस्म को आप ज़बर भी दे सकते हैं और उस इस्म को आप पेश भी दे सकते हैं। ज़हब ज़ैदुन व बकरुन भी बोल सकते हैं और ज़हब ज़ैदुन व बकरन भी बोल सकते हैं। ज़हब ज़ैदुन व बकरुन, ज़ैद और बकर गए। ज़हब ज़ैदुन व बकरन, ज़ैद गया, साथ साथ बकर गया। तो इस वाव को वाव आतिफा भी मान सकते हैं और वाव को वाव मय्यत की भी मान सकते हैं। इसका यही मसला हो जाता है, वीडियो चौपट हो गया। मुलाकात हुई कि नहीं आपकी? हाँ, मुलाकात हुई उसी दिन। जी माफ़ फरमाएंगे, ये फ़ोन आ गया था और मेरा मोबाइल आज बहुत हैंग कर रहा है। गुस्ताखी माफ़ फरमाएंगे, मैं आपका कीमती वक्त ज़ाय कर रहा हूँ। मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है, मेरा मोबाइल अच्छा नहीं है, आप लोगों के मोबाइल की तरह नहीं है। खैर कैफ, जहाँ तक जिस तरह से भी हो सकता है मैं आपको कुछ फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला अच्छा सा मोबाइल दे दे मुझे। खैर, मैं ये कह रहा था कि ज़र्फ़ मफ़ऊल माहू में वाव का इस्तेमाल करते हैं, तो उस वाव को आप आतिफ़ा भी मान सकते हैं और उस वाव को मय्यत का भी मान सकते हैं। ज़हब ज़ैदुन व बकरन, ज़हब ज़ैदुन व बकरुन आप बोल सकते हैं, आपके लिए जायज़ है बोलना। लेकिन बसा औक़ात ऐसा होता है कि वाव को मय्यत के लिए मानना वाजिब होता है। जैसे ज़हब ज़ैदुन व बकरुन, ज़हब ज़ैदुन व बकरन आप दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि आप बकर का अत्फ़ ज़ैद पर कर सकते हैं, आपके लिए गुंजाइश है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वाव को मय्यत के लिए ख़ास करना वाजिब होता है। मैं आपको मिसाल दूँ, आप कहेंगे ज़हबतु, उसके बाद आप कहेंगे वाव फिर ज़ैद। अब सवाल पैदा होता है कि ज़ैद पर कौन सा एराब आए? ज़हबतु व ज़ैद, इस पर कौन सा एराब देंगे? अगर आप ज़हबतु व ज़ैदुन बोलते हैं तो गलत होगा। ज़हबतु व ज़ैदुन बोलते हैं ये गलत है। क्यों? कायदा समझ लें, जब ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पर अत्फ़ किया जाता है तो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल को मुनफ़सिल करना वाजिब होता है। जैसे ज़हबतु व ज़ैद, ज़ैद का अत्फ़ तू पर कर रहे हैं, जो ज़मीर ज़हाबा में छुपी हुई है आप उस पर अत्फ़ कर रहे हैं। वाज़े रहे ज़ैद का अत्फ़ उस ज़मीर पर करना जायज़ नहीं है, इल्ला ये कि आप जो ज़मीर वहाँ पर छुपी हुई है उस ज़मीर को आप बाहर निकालें। तू बराबर अना,
ذهبت انا و زید، اب زید کا عطف کرنا جائز ہے، اب آپ بول سکتے ہیں ذهبت انا و زید۔ اگر آپ انا نہیں بولیں گے، ذهبت و زید بولیں گے، تو آپ پر لازم ہے کہ واو کو معیت کے لیے مانیں اور زید کو زبر کا اعراب دیں۔ جیسے اکلتو، اکلتو میں نے کھایا اور حامد نے کھایا، اکلتو و حامد، اب آپ بتائیں کون سا اعراب دیں گے؟ اگر آپ حامد پر پیش دیتے ہیں غلط ہے، اکلتو و حامد بولنا غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکلتو میں انا ضمیر پر آپ عطف کر رہے ہیں جو ضمیر متصل ہے، اور ضمیر متصل پر عطف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ ضمیر متصل کو منفصل کر دیں، تو ضمیر کو انا نکال دیں، اس کو اکلتو انا و زید۔ وہ گیا اور بکر گیا، وہ گیا اور بکر گیا، ذہب و بکر، اب بکر پر کون سا اعراب دیں گے؟ ذہب و بکر، ظاہر سی بات ہے کہ ذہب کی ضمیر پر آپ عطف کر رہے ہیں جو ضمیر اس میں چھپی ہوئی ہوا ضمیر، تو بکر پر اعراب پیش کا نہیں آئے گا، کیونکہ آپ ضمیر متصل پر عطف کر رہے ہیں، اور ضمیر متصل پر عطف کرنا درست نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ اس ضمیر کو باہر نکالیں۔ ذہبہ میں ہوا ضمیر ہے، ہوا کو باہر نکالیں، ذہبہ ہوا و زیدن، ذہبہ ہوا و زیدن، اب زید پر پیش دینا ضروری ہے۔ اگر کہیں پر ایسا ہو کہ وہ ضمیر متصل منفصل نہیں ہے تو سمجھ لیں وہ واو، واو معیت کے لیے ہے، اب اس واو کے بعد جو اسم آئے گا اس اسم پر زبر دیں گے آپ، جیسے ذہبہ و زیدن، وہ گیا ساتھ ساتھ زید گیا۔ اچھا، واو معیت میں اور واو عاطفہ میں کیا فرق ہے؟ واو معیت میں اور واو عاطفہ میں کیا فرق ہے؟ میں آپ کو بہت مختصر اور آسان اسلوب میں سمجھاتا ہوں۔ واو عاطفہ جمع کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، واو عاطفہ جمع کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ جمع کرنے کا مطلب، جیسے آپ بولتے ہیں عقل، تو میں مثالیں آسان اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہمارے یہاں پر جو ناظرین ہیں ہر طبقے سے متعلق ہیں، وہ ہو سکتا ہے درجوں کے اعتبار سے نیچے درجے میں بھی ہوں، اسی لیے میں آسان مثال دیتا ہوں۔ جیسے کہ اکلتو الرز والخبز، اکلتو الرز والخبز، الرز والخبز دونوں کے درمیان اب واو لا رہے ہیں۔ یہ واو بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنے دسترخوان پر روٹی بھی کھائی ہے اور چاول بھی کھایا ہے۔ یہ واو بس اتنا بتا رہا ہے کہ آپ نے روٹی بھی کھائی ہے اور چاول بھی کھایا ہے، اس سے زیادہ یہ واو نہیں بتا رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ واو نہیں بتا سکتا ہے کہ آپ نے پہلے چاول کھایا ہے پھر روٹی کھائی ہے۔ اکلتو الرز والخبز، اس واو سے آپ نہیں ثابت کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ نے چاول کھایا پھر روٹی کھائیے۔ اگر کوئی ثابت کرتا ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ واو جمع کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، یعنی ایک وقت میں آپ نے دونوں کام کیا ہے، بس اتنا ثابت کرنا ہے، ایک وقت میں آپ دونوں کام کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے قرآن کی آیت ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، وہاں پر جو واو لا رہے ہیں اسی بنیاد پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر واو جمع کرنے کے لیے لایا گیا ہے، نہ کہ ترتیب بتانے کے لیے۔ اسی لیے احناف کے نزدیک اگر کوئی آدمی بے ترتیب وضو کرتا ہے، پہلے پیر دھوتا ہے پھر ہاتھ دھوتا ہے پھر چہرہ دھوتا ہے، اس کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے نہیں، اس واو، وہ واو جو ہے فا کے معنی پر دلالت کر رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے فا کا استعمال ہوا ہے، لہذا فا ترتیب کے لیے لایا جاتا ہے، لہذا یہاں پر بھی واو فا کے معنی میں ہے، وضو میں ترتیب ان کے نزدیک واجب ہے اور ضروری ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، اور جمہور نحویین حضرات بھی ہی فرماتے ہیں کہ واو جمع کرنے کے لیے لایا جاتا، جمع یعنی ایک وقت میں آپ سب کام کریں۔ وضو میں آپ اسی وقت ہاتھ بھی دھوئیں، اسی وقت پیر بھی دھوئیں، اسی وقت آپ چہرہ بھی دھوئیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ہاتھ دھو لیں اور بیٹھے رہیں، ہاتھ سوکھ جاوے پھر آپ چہرہ دھوئیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی وقت آپ تمام اعضائے وضو کو دھوئیں، اگرچہ بھی ترتیب ہو تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ واو جو ہے جمع کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، واو ترتیب بتانے کے لیے نہیں لایا جاتا ہے۔ تو اکلتو الرز، اکلتو الرز والخبز،
واو بتا رہا ہے کہ آپ نے ایک ہی وقت میں روٹی بھی کھائی ہے اور چاول بھی کھایا. واو نہیں بتا رہا ہے کہ آپ نے پہلے چاول کھایا ہے پھر روٹی کھائی ہے. اگر آپ کو ترتیب بتانی ہو تو اس کے لیے آپ کو فا کا استعمال کرنا پڑے گا. جیسے اکلتو الرز، اکلتو الرز فالخبز، اکلتو الرز فالخبز، تو آپ کو فا لانا پڑے گا اگر آپ کو ترتیب بتانی ہے. واو کا استعمال ترتیب بتانے کے لیے نہیں لاتے ہیں. واو جو معیت کے لیے لاتے ہیں وہ ساتھ ساتھ کوئی کام کرنے کے لیے. جیسے ذہبتو میں گیا، ساتھ ساتھ میرے ساتھ ساتھ جو ہے بکر بھی جا رہا ہے. دخلتو الغرفۃ، دخلتو الغرفۃ او فی الغرفتی و بکرن، میں کمرے میں داخل ہوا ساتھ ساتھ بکر بھی داخل ہو رہا ہے، یعنی میرے ساتھ ساتھ بکر بھی داخل ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ پہلے میں داخل ہو گیا ہوں پھر بکر داخل ہوا، ایسا نہیں ہو رہا ہے. میں داخل ہو رہا میرے ساتھ دائیں طرف یا بائیں پہلو میں کھڑا کھڑا باڈی گارڈ کے حیثیت سے، یا میں اس کا باڈی گارڈ بن جاؤں اور دونوں ایک ساتھ داخل ہوں، یہ ساتھ ساتھ واو معیت کے لیے لایا جاتا ہے. تو خلاصہ آج کے سبق کا یہ نکلا کہ مفعول فی کو دو حصوں میں بانٹا گیا، ایک ہے ظرف زمان اور ایک ہے ظرف مکان. پھر ظرف زمان کو دو حصوں میں بانٹا گیا، ظرف زمان محدود، ظرف زمان غیر محدود. ظرف زمان محدود ہو یا ظرف زمان غیر محدود ہو، دونوں میں فی کا چھپانا واجب ہے. اور ایک ہے ظرف مکان، یعنی جو جگہ پر دلالت کرے. پھر ظرف مکان کو دو حصوں میں بانٹا گیا، ظرف مکان محدود، ظرف مکان غیر محدود. جو محدود ہو وہاں پر فی کا ظاہر کرنا ضروری ہے. جیسے اکلتو فی الغرفتی، کمرے کی تحدید کر دیا آپ نے، فی کا ظاہر کرنا ضروری. اور جو ظرف مکان غیر محدود ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے ہوں، میں آپ کے پیچھے ہوں، وہاں پر فی کو چھپانا واجب ہے، فی کو ظاہر کرنا کر نہیں سکتے ہیں. اگر کوئی انسان بولتا ہے میں آپ کے پیچھے ہوں تو انا فی خلفی کا، یہ جملہ غلط ہو جائے گا، انا خلفہ کا بولیں گے کیونکہ ظرف مکان غیر محدود ہے. پھر آپ نے پڑھا مفعول معہو. مفعول معہو میں واو جو لاتے ہیں وہ معیت کے لیے لاتے ہیں. تو کبھی کبھی اس واو کو واو عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ واو جس کو کہ آپ معیت کے لیے سمجھ رہے ہیں وہ معیت کے لیے خاص کرنا واجب ہوتا ہے، اور کبھی معیت کے لیے خاص کرنا واجب نہیں ہوتا ہے. معیت کے لیے خاص کرنا واجب نہیں ہوتا ہے وہاں پر جہاں پر کہ عطف کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو سامنے مثال دی کہ دخلتو دخل زید و بکرن، یہاں پر عطف کرنے کی گنجائش ہے، اس لیے اس واو کو واو عاطفہ بھی مان سکتے ہیں اور اس واو کو واو معیت کی بھی مان سکتے ہیں. اگر واو کو عاطفہ مانیں گے تو دخلہ کی بنیاد پر زید پر پیش، لہذا جب اس پر عطف کریں گے تو بکر پر بھی پیش ہو جائے گا. اور اس واو کو واو معیت کا بھی مان سکتے ہیں، جب واو معیت کا مانیں گے دخل زید و بکرن کریں گے. لیکن کبھی کبھی واو کو معیت کے لیے خاص کرنا لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، یعنی عاطفہ نہیں مانیں گے. وہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ آپ کسی بھی اسم کا عطف ضمیر مرفوع متصل پر کریں. متصل کا مطلب ہوتا ہے ذہب ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا. یہ پوری گردان میں یا پورے افعال میں جو ضمائر چھپی ہوئی ہیں نا، ان ضمائر کو ضمیر مرفوع اس لیے کہتے ہیں کہ فاعل کی ضمیر ہے. ذہب ہوا ضمیر، یہ فاعل کی ضمیر ہے اور وہ ضمیر اس میں چھپی ہوئی ہے، متصل یعنی ملی ہوئی ہے. تو ایسی ضمیر پر اگر آپ عطف کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس ضمیر کو منفصل کریں. جیسے کہ آپ نے ذہبا پر عطف کیا ہے، ذہبا وہ دونوں گئے اور حامد گئے. ذہبا ہما و حامدن، وہ دونوں، ان دونوں نے نماز پڑھی اور بکر نے نماز پڑھی. صلیا ہما، صلیا ہما و بکرن، تو اب بکر کا عطف کرنا درست ہے. لیکن اگر آپ بولتے ہیں صلیا و، تب اس وقت ایسے موقع پر واو کو معیت کے لیے خاص کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی یہ کہ واو کے بعد جو اسم آ رہا بکر اس پر زبر دینا لازم ہوتا ہے. تو بھائیو اس مختصر سی ویڈیو میں ہمیں یہ اتنا یاد کر لینا ہے کہ گزشتہ کل ہم نے منصوبات میں سے مفعول مطلق کو پڑھا اور مفعول لہو کو پڑھا. پھر آج ہم نے مفعول معہو کو پڑھا اور مفعول فی کو پڑھا. اب انشاءاللہ آئندہ کل مفعول بہی کو پڑھیں گے. پھر مفعول بہی کی جو فروعات ہیں، اس کی جو شاخیں ہیں، انشاءاللہ میں اس کو بتاؤں گا. پھر ان 5 مفعول کو میں ایک جملے میں استعمال کر کے آپ کو بتاؤں گا. انشاءاللہ آپ کے لیے بھی جملہ بنانا آسان ہو جائے گا، اور کسی بھی کتاب میں اس طرح کی عبارتیں ہوتی ہیں اس پر زبر زیر لگانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. شکراً، جزاکم اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.